अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CPDI पीस टॉक की एक नई एपिसोड के साथ मैं नौशीन खुर्रम। CPDI पीस टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम जंग की गूंज में अमन की बात करते हैं, जहां हम उन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बात नहीं हो रही हो। दुनिया में माशी जंगें ही अब असल जंगें बन चुकी हैं, जहां टैंकों की जगह टैरिफ्स ने और बमों की जगह बैनुल-अक़वामी पाबंदियों ने ले ली है। जब टैरिफ्स की बात आती है तो एक नाम बहुत बार सुनने में आता है, वो है ट्रंप का। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर ट्रंप ने टैरिफ्स की सियासत क्यों की, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर होने की क्या वजह है, क्या हम किसी नए ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या ये टैरिफ जनूबी एशिया में नई जियोपॉलिटिकल सबबंदी का इशारा है। तो नाजरीन रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ तिजारत की बात नहीं है बल्कि ताकत, खारजा पॉलिसी और हमारी इज्तिमाई खुदमुख्तारी का सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट मुख्तार अहमद अली साहब। वेलकम एक नई एपिसोड में। आज हम आपको पता है कि बहुत ही बर्निंग इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। हर तरफ ट्रंप जो है ना वो इस वक्त छाया हुआ है और हर रोज एक नया टैरिफ जो है मुतारिफ करा रहा होता है। तो हम आज आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैरिफ्स है, ये टैरिफ की सियासत है, ये किस तरह से आलमी जो मायशी सूरत हाल है उसको मुतासर कर रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ट्रंप ने जो ये टैरिफ की सियासत स्टार्ट की, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी और इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं कि वाई ही कम इनटू द टैरिफ पॉलिटिक्स। ट्रंप का अपना एक ज़ाती बिलीफ है कि टैरिफ के ज़रिए से बहुत सारे रेवेन्यूज़ जनरेट किए जा सकते हैं, और तारीख में किसी मौके पे अमेरिका ने शायद इस तरह से किया भी है, और वो एक बड़ा ज़रिया हो सकता है रेवेन्यू इकट्ठा करने का और अपने डेट को पे ऑफ करने का, और फिर उस तरह से मुल्क के अंदर इनकम टैक्स का जो रेट है उसको कम किया जा सकता है, और टैरिफ के ज़रिए से अपने मुल्क के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और तो ये इस तरह की उनकी सोच है। अच्छा, अमेरिका वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वो एक बड़ी ताकत थी, दुनिया की सुपर पावर बना, वन ऑफ द टू सुपर पावर्स, और 90 के बाद तो सिंगल सुपर पावर था। उसने लीड किया है लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को, WTO को बनाने में और मुल्कों के बीच में टैरिफ्स को कम करने में उसने बड़ा लीडरशिप का किरदार अदा किया है। लेकिन अब कुछ अरसे से अमेरिका को लग रहा है कि वो दुनिया में अपना जो सिंगल सुपर पावर का स्टेटस है वो खो रहा है, और वो क्यों खो रहा है उसके पीछे मुआशी वजूहात। एक बड़ी वजह तो ये है कि इस अरसे में और बड़ी पावर्स इमर्ज हो गई। चाइना एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और चाइना और अमेरिका के बीच में जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इस तरह से इंडिया भी वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़ी पावर के तौर पे उभरा है। मतलब उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो गई है, मतलब इस सेंस में कि वो रिलेटिव टर्म्स में कि उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को सरपास कर लिया है, और शायद जापान को भी सरपास कर लेंगे। तो इस सूरत हाल में अमेरिका थ्रेटन्ड फील कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सूरत हाल से कैसे जबरदस्त हुआ जाए। कभी चाइना को कंटेन करने की बात होती है इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, और कभी फिर ये बात होती है कि हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर आए ताकि हमारी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो। तो वो इसलिए कर रहे हैं। तो जहां पे ये एक तरफ ये ट्रंप साहब की अपनी जाती सोच है कि वो इसको शायद एक सही तरीका समझते हैं, अमेरिका को वो कहते हैं उसको हमने दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो दूसरी तरफ शायद अमेरिका में इस पे तो शायद इत्तेफाक ही है कि अमेरिका अपनी रिलेटिव जो पावर स्टेटस है वो खो रहा है, उसका रिलेटिव पावर स्टेटस कम हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत है। अब क्या ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत है, ये वहाँ पे भी एक डिबेट है। तो बहरहाल एक इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी के अमल में जब अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक बुनियादी कंसिडरेशन है, तो वही ऑर्डर जो खुद अमेरिका ने तश्कील दिया था फ्री ट्रेड का, अब उसी को वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब इस अमल में पैसे बचाने के लिए उन्होंने कई इकदाम किए हैं। आप देखिए उन्होंने यूएसएड बंद कर दी तकरीबन, और जो फॉरेन असिस्टेंस है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर, ये एक तरीका है पैसे बचाने का। दूसरा उन्होंने कहा जी कि नेटो वाले जो बाकी मेंबर्स हैं वो अपना बजट खुद बढ़ाएं, हम जो है वो खर्चा जो पहले हम एक तरह से फाइनेंस करते थे अब वो हम नहीं करेंगे। तो उससे फिर नेटो का पूरा अलायंस भी क्राइसिस में आ गया है। लेकिन अमेरिका इस काविश के पीछे अमेरिका का अपने खर्चे को कम करने की एक काविश है, और फिर अमेरिका अपना असला भी बेचना चाह रहा है।
وہ کہتے ہیں مجھ سے اسلحہ خریدو. تو اب آپ جب ساری چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ٹیرف کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ساری دنیا میں اس کے نتیجے میں کافی انسرٹنٹی کریٹ ہوئی. تو ٹرمپ نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ پوری دنیا کو ایکچولی ہلا کے رکھا ہوا ہے اپنے ٹیرفس کی سیاست کے ساتھ. اور ظاہر ہے یہ ہمیں پاکستان اور انڈیا میں بھی اسپیشلی ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے جہاں پاکستان کے اوپر تھوڑا سا ٹیرف میں نرمی آئی ہے, وہاں انڈیا میں ٹیرف جو ہے وہ بڑے بھی ہیں. تو مختار صاحب آپ کے خیال میں جو ٹرمپ کا یہ رویہ اس وقت فار دا ٹائم بینگ ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑا سخت ہے اور پاکستان کے ساتھ تھوڑا نرم ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ کیا پاسبل امپیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے خطے کے اندر؟ دیکھیے ٹرمپ کی وجہ سے تو ویسے تو ہر کوئی تنگ ہے. مطلب وہ چائنا پہ بھی ٹیرف لگا رہا ہے, یورپین ملکوں پہ بھی لگا رہا ہے, جاپان ساؤتھ کوریا جو ان کے الائز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ہے. اور سخت بیان ان نے ان سب کے حوالے سے دیے. جس کے خلاف اس نے سخت بیان نہیں دیا وہ پاکستان ہے. شاید جو اگر بڑے ملکوں کی لسٹ بنائیں پاکستان جیسے سائز کے ملک, شاید پاکستان واحد ملک ہے جس پہ اس نے کوئی سخت بات نہیں کی ہے, ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے. اچھا تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اب ادھر پاکستان میں بھی ہم بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. چونکہ ٹرمپ جب لاسٹ ٹینیور میں تھے تو انہوں نے تو بڑے سخت پاکستان کے حوالے سے بیان وغیرہ دیے تھے, اور افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی تھی تو وہ پاکستان پہ الزام لگتے تھے کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. لیکن اس دفعہ وہ انڈیا کو تو لتاڑ رہا ہے مسلسل, اور پاکستان کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. اور اب ٹیرف پہ ڈیل بھی ہو گئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ٹیرف پہ ڈیل کیا ہوئی ہے اور اس کی جزیات کیا ہیں. ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ کتنی ہمارے لیے فیوریبل ہیں. بظاہر جو انیشل جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے فیوریبل ہیں, لیکن جب جزیات سامنے آئیں گی تو اس سٹیج پہ پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ہمیں کوئی فیور کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. لیکن اس کا ایگریمنٹ ہو جانا بذات خود ایک اچھی بات ہے, کیونکہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ اگر ہماری وہ کوئی ٹینشن بن جاتی اور اس میں بیانات کا تبادلہ شروع ہو جاتا تو پھر وہ ایک انسرٹینٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اب انڈیا کے حوالے سے مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے جہاں پہ ایک ٹیرف کے حوالے سے ٹرمپ جینوئنلی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا نے ایک انفیئر بینیفٹ لیا ہے. چونکہ انڈیا بہرحال ایک بڑی پروٹیکٹڈ اکانومی ہے, اور انڈیا کے اکانومسٹ بھی یہ کہتے ہیں وہ بہت پروٹیکٹڈ ہے, جہاں پہ ٹیکنیکل بیریئرز بھی ہیں اور ٹیرفس بھی ہیں. اور انڈیا کی ضرورت بھی ہے, ایک ملک کی سیاسی ضرورت ہے, معاشی ضرورت ہے, وہ انہوں نے اس کو بہتر سمجھا. اگرچہ کچھ اکانومسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ آپ کو اوپن اپ کرنا چاہیے, کیونکہ انڈیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اوپن اپ ہونے کے بعد ہی ہوئی ہے. تو لیکن انہوں نے ابھی تک بھی کافی ساری اس پہ قدغن لگائی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ جینوئن بات ہے جو ٹیرف کر رہا ہے, جو ٹرمپ کر رہا ہے, چونکہ اس کی بات میں وزن تو ہے کہ آپ کا ایک سرپلس ہے اور آپ نے بہت سارے نان ٹیکنیکل بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, نان ٹیرر ٹیکنیکل بیریئرز جو ہے. لیکن اس میں کافی سختی کیوں ہے؟ اچھا مطلب وہ یہ بات تو نرم طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں مذاکرات کریں اور ملکوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن وہ انڈیا سے اتنا ہارش رویہ کیوں ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مودی کے ساتھ اس کا بڑی دوستی بھی تھی, لیکن شاید کچھ بیچ میں کوئی کسی وجہ سے وہ اعنائی ہوا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی اصل میں وجوہات کچھ اور ہیں, وہ جیو اسٹریٹجک بھی ہیں. دیکھیے ایک تو انڈیا ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے بڑے عرصے سے. وہ ایک سمارٹ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے کہ جی ہم چائنا سے تعلقات بھی ایک حد سے زیادہ نہ بگاڑیں, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں, اور امریکہ کے ساتھ تو ہم بہت الائی کی طرح ہوں, تینوں کے ساتھ بنا کے رکھیں, تینوں کے ساتھ ملا اور ہمیں ہر طرف سے فائدہ ملے. اب یہ پاکستان کی تو یہ کوشش کامیاب جا رہی ہے, ہمارے تو چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے بھی اب بڑی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں اس طرف سے, رشیا کے ساتھ بھی تعلقات مناسب ہیں. تو لیکن انڈیا شاید اس کو بیلنس نہیں کر پا رہا. وہ اب ظاہر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ آپ ایران اور رشیا سے تیل خریدتے ہیں اور پھر آپ ریفائن کر کے اس کو بیچ دیتے ہیں, تو یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو ایک اس چیز سے وہ اعنائی ہوا ہے, تو ایک طرح سے انڈیا وہ بیلنس نہیں کر پا رہا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ فلی ہمارے کیمپ میں تو نہیں ہے. مطلب اگر امریکہ کا آبجیکٹو یہ ہو کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ انڈیا پھر فلی ان کے کیمپ میں ہو. تو وہ ان کے کیمپ میں اس طرح سے جا نہیں رہے, تو بھائی وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کیمپ میں بھی نہیں ہو, فائدے بھی پورے اٹھانا چاہتے ہو, رشیا کے ساتھ بھی تعلقات آپ نے نہیں بگاڑنے, اسلحہ آپ نے ان سے خریدنا ہے, چائنا کے ساتھ بھی آپ نے ایک حد سے تعلقات خراب نہیں کرنے. تو پھر اگر آپ نے یہ سب کے ساتھ رکھنا ہے تو پھر امریکہ پاکستان سے کیوں بگاڑے گا؟ پھر دونوں کے ساتھ ہم ایکول پھر وہ ہمارے ساتھ بھی برابر تعلق رکھے گا. تو بیچ میں تو ایسا لگ رہا تھا نا کہ انڈیا اور امریکہ بس اب ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور پاکستان چائنا کے ساتھ ہے, تو ایک بہت کلیئر لائنز ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑی واپسی ہو رہی ہے.
امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے شاید کہ بھئی یہ ملٹی الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو امریکہ پھر کس چکر میں پوری طرح سے انڈیا کے پیچھے کھڑا ہو جائے. اور تو انڈیا کو اب یہ بیلنس کرنے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ ادھر سے بھی فائدے اٹھاؤ، ادھر سے بھی فائدے اٹھاؤ، اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، اس کے ساتھ بھی ان کو مشکل ہو رہی ہے. پاکستان اس حوالے سے لگتا ہے کہ ان کی ڈپلومیسی کافی سکلفل رہی ہے. اگرچہ ٹیرف کے ایشوز میں یہ بات بھی ماننی چاہیے اور سامنے ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ انڈیا کا نسبتاً سرپلس کافی زیادہ ہے، وہ $45 بلین کے غالباً قریب ہے. پاکستان کا سرپلس تو کوئی $3-4 بلین بھی نہیں ہے. تو ایک طرح سے ہمیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں جو چھوٹی موٹی کوئی ہم نے کنسیشن دے بھی دی ہے، مان لی ہے، تو وہ اتنی بڑی بات ہوگی نہیں. لیکن انڈیا کے لیے یہ کافی مشکل بن گئی ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس لیے یہ بات کر رہا ہو تاکہ ایک پریشر میں لا کے انڈیا کو تو اچھی ٹرمز پہ ایگریمنٹ ہو جائے. چونکہ مذاکرات تو شاید ان کے ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس میں مین بات یہ ہے کہ اگر 6 مہینے ڈریگ کر کے اچھی ٹرمز انڈیا کو مل بھی گئیں تو اس عرصے میں جو انسرٹینٹی ہے اس کا بھی انڈیا کو نقصان ہوگا اکنامک، اور دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک کافی اب تناؤ بھی آ گیا ہے. دیکھیے جس طرح سے ٹرمپ نے یہ ساری بات کی ہے، اب دیکھیں وہ اچھے طریقے سے بھی بات ہو سکتی تھی جیسے میں نے کہا، لیکن اس نے بڑا ہرٹ کیا ہے انڈیا کو، ایک طرح سے اس نے بے عزتی کی ہے، انسلٹ کیا ہے. اور ہر ملک میں ایک لوگ ہوتے ہیں، ایک خودداری کا احساس ہوتا ہے، مطلب جو ہونا بھی چاہیے، اور انڈیا میں کافی ہے. انڈیا جو پرائڈ ہے، بلکہ ایروگنس کی حد تک ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے. وہ کہتے ہیں ہم $4 ٹریلین کی اکانومی ہے، ایک تہذیب ہے پرانی، اور امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے بازو مروڑ رہا ہے، تو وہ ظاہر اس کو پسند نہیں کیا جا رہا. تو انڈیا میں اس حوالے سے کافی تکلیف ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر پڑے گا باقی ایریاز میں بھی. یعنی ٹیرف پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک اوورآل انسرٹینٹی اب ہے کہ بھئی یہ جو تھا کہ جی ہم کاؤنٹر بیلنس ہیں ٹو چائنا، تو اب اس پالیسی کا کیا ہوا، کوآڈ میں ہماری پارٹیسپیشن کا کیا ہوا، ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کرتے. آپریشن سندور میں امریکہ نے بالکل ہماری مدد نہیں کی ہے، بالکل پیچھے کھڑا نہیں ہوا، جبکہ چائنا میں پاکستان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو وہاں پہ اب اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، اور وہاں پہ بہت لوگ ایک طرح سے پریشانی میں ہیں. تو مختار صاحب، ابھی جو مجھے آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا ایک اندازہ بھی ہو رہا ہے یہ کہ کہیں یہ جو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے یہ ہمارے خطے میں جیو پولیٹیکل سچویشن کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے یا اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ دیکھیے یہاں سے دو طرف راستہ جاتا ہے. یا تو جو چائنا امریکہ کی کانفلکٹ ہے وہ بہت کلیئرلی اس میں لائنز ڈرا ہو جائیں گی، اور وہی سچویشن بن جائے گی جو سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں کولڈ وار میں تھی. تو ایک نئی کولڈ وار شروع ہوگی، اور جس میں امریکہ اور اس کے الائز ہوں گے، جس میں انڈیا بھی ہو سکتا ہے، جاپان، آسٹریلیا، یورپین ملک ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان، رشیا، چائنا اور کچھ ان کے الائز ہوں گے. تو ایک طرف یہ راستہ جاتا ہے. دوسرا راستہ یہ جاتا ہے کہ یہ ایک زیادہ ڈائنامک ریلیشن شپ ہوگا جس میں اس طرح کی لائنز ڈرا نہیں ہوں گی، اور یہ کوئی کولڈ وار جو سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں تھی یہ وہ کوئی ریپیٹ ہونے والی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسری والی بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی کولڈ وار ریپیٹ نہیں ہونے والی. یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ریلیشن شپ ہوگا ان ملکوں کے بیچ میں، ابھرتی ہوئی طاقتوں کے بیچ میں اور امریکہ کے بیچ میں، اور اس میں ملٹی الائنمنٹ ہی ہوگی. مطلب جیسے پاکستان چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھے ہوئے ہے، اسی طرح سے وہ رشیا کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی رکھے گا. اور امریکہ بھی شاید آہستہ آہستہ اس بات کو ریکگنائز کرے گا کہ وہ چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا. چائنا سوویت یونین نہیں ہے. چائنا آبادی کے حساب سے ایک بہت بڑا ملک ہے. چائنا کے پھر جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت ڈائیورس ہیں. اس میں لیٹن امریکہ سے لے کے ٹریڈ ریلیشن شپس، اکنامک انویسٹمنٹ کے ریلیشن شپس ان کے ساری دنیا کے ملکوں سے ہیں. تو اس وجہ سے چائنا کو اس طرح سے کنٹین کرنا مشکل ہے. تو اگر چائنا کو کنٹین نہیں کیا جا سکتا یا چائنا کو ملیٹریلی آپ نے کنفرنٹ نہیں کرنا ہے تو پھر انڈیا کے پیچھے اس وقت تک کھڑے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر انڈیا کو اپنے اتنا قریب کیوں لے کے آنا ہے؟ پھر وہی ٹرانزیکشن ہوں گے آپ کے فائدے میں ہیں تو آپ انڈیا سے کوئی ڈیل کر لیں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انڈیا وہ سارے ویپن سسٹم جو ہیں وہ رشیا سے خریدے یا فرانس سے خریدے اور انویسٹمنٹ امریکہ سے مانگے
اور سیکیورٹی کی سچویشن پاکستان کے ساتھ بنے تو امریکہ سے توقع کرے کہ وہ بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کا ایک تعلق سچویشن ایک بن رہی ہے, اور اس میں انڈیا مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی ری اسیس کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ اچھے وہ نائس جیسچرز دیے ہیں چائنا کو کہ جیسے وہ ان کو وارم اپ ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ابھی انہوں نے ایک بڑی ریجڈ سی پوزیشن لی ہوئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینیبل ہے نہیں ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا چلے گا. یہ وہ آپریشن سندور میں آپ کا نقصان ہوا ہے اور وہ مان نہیں رہے ہیں. ایک پوری کاؤنٹر پروپیگنڈا کیمپین چلی ہوئی ہے, اور وہ ہوتا ہے ایک بڑا ملک سبکی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا. وہ جیسے ہمارے گاؤں میں دو بندوں کی لڑائی ہو جائے, گر جائے, تو وہ کہتا ہے میرا پاؤں پھسل گیا تھا. ظاہر لڑائی میں نقصان تو ہوتا ہے, دونوں طرف ہوا ہے, لیکن وہ اور لمیٹڈ وار میں ایکچولی کلیئرلی اسٹیبلش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ایکچولی جیت کیسے ہوئی ہے. چونکہ لمیٹڈ وار ہوتی ہے, پوری اپنی حد تک تو گئی نہیں ہوتی. لیکن 71 میں جنگ ہوئی, ہمارا ملک ٹوٹ گیا, وہ ایک بڑی واضح سی بات تھی کہ کیا ہوا. ہم 47-48 میں ہم بھی وکٹری کلیم کر سکتے تھے, وہ بھی 65 میں بھی اسی طرح ہوا. کارگل میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نقصان زیادہ کیا, وہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم نے وہ ایریا ریکلیم کر لیا. لیکن سندور میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو, $70-75 بلین کا آپ کا بجٹ ہو, آپ کے 5 جہاز پہلی جھڑپ میں 6 جہاز پہلی جھڑپ میں گر جائیں, تو آپ کی سبکی تو ہو گئی نا, لیکن وہ اس کو مان نہیں رہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسی میں وہ وقتی طور پہ یہ ہے, لیکن میرے خیال میں بالآخر ان کو آنا پڑے گا اس طرف. چونکہ دوسرا راستہ کیا ہے, امریکہ آپ کے پیچھے اس طرح سے شاید کھڑا نہیں ہوگا, جو دنیا کا علامتیں ہیں جو ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہیں. اور اگر آپ نے پاکستان پہ ایک بڑی کلیئر ڈومیننس لینی ہے تو پھر آپ کو ایکسٹینسولی انویسٹ کرنا ہے ڈیفنس میں, اور پھر بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پاکستان انڈیا کے بیچ میں دیکھیں نیوکلیئر بیلنس موجود ہے. اب بڑی بھی وہ کنونشنل سپیریورٹی لے لیں تو الٹیمیٹلی آگے جو ہے وہ کیا وار تو رسک نہیں کرنا چاہیں گے نا. مطلب اس وار میں لیٹ سے آپریشن سندور میں اگر پاکستان پہ کچھ زیادہ نقصان بھی ہو جاتا تو پھر بھی کیا ہونا تھا. مطلب کوئی ہماری سروائیول ایٹ رسک نہیں ہے, کوئی ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آپ ٹچ کرتے تو وہ پھر بہت اس کی کاسٹ ہیوج ہوتی. تو اور اس سے کوئی کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو جانا تھا. کشمیر کا مسئلہ جب بھی حل ہونا ہے تو مذاکرات سے ہونا ہے, تو پھر کس لیے یہ سارا کچھ. تو میرے خیال میں وہاں پہ سین وائسز ہو سکتے ہیں الٹیمیٹلی کامیاب ہوں, اور یہ اور جو ہے ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو ہیوبرس ہے, یہ جو اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنے کی خواہش ہے, شاید نئے زمانے میں یہ چلنے والی نہیں ہے. یہ کوآپریشن کا زمانہ ہے, یہ امن کے طرف آپ جائیں گے تو یہ ہم سب کے کلیکٹیو انٹرسٹ میں ہے. تو مختار صاحب, آپریشن سندور سے ایک بات تو واضح ہو گئی پاکستان انڈیا کے درمیان بھی کہ شاید یہ کوئی ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, انہیں الٹیمیٹلی بات کرنی ہی پڑے گی. دوسری طرف ظاہر ہے ٹرمپ کے جو ٹیرف پالیسی ہے اس نے پوری دنیا میں جو ایک چینجنگز لے کے آئے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے؟ ایک تو ساؤتھ ایشین پرسپیکٹو میں بات کروں گی, لیکن ایک اگر ہم لارجر ٹرمز میں دیکھیں تو ظاہر ہے ٹرمپ کے جو ٹیرفس ہیں انہوں نے یورپ اور باقی ممالک کو بھی کافی متاثر کیا. تو کیا گلوبل ساؤتھ مل کے کوئی ایک ایسی الائنس بنائے جہاں پہ ٹریڈ کی اپرچونٹیز موجود ہوں, ٹیرفس کی جو ہے وہ ایک منیمائز پوزیشنز لے سکتے ہوں, تو کیا آپ کے نظر میں ایسا کوئی امکان ہے؟ یہ دو پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تو طریقہ وہی ہے نا کہ انڈیا امریکہ کے قریب جا کے تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے اور پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ تو ظاہر کانفلکٹ کی طرف جانے والی بات ہے. ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی یا ہمارے اس پورے خطے کی سیکیورٹی, ایشیا پیسفک, ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ, اس میں نے پہلے بھی کسی ایک ایپیسوڈ میں بات کی ہے کہ ہمیں ایک کوآپریٹو سیکیورٹی چاہیے جس میں ملک ایک دوسرے کے خلاف سیکیورٹی کی ایک زیرو سم گیم میں انگیج نہ ہو, بلکہ وہ سارے خطے کی مجموعی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں امن رہے, ٹیررزم کے معاملے کو ڈیل کیا جائے, ہماری جو ٹریڈ لینز ہیں جیسے سی لینز ہیں یہ وہ سیف رہیں, ٹریڈ کاریڈورز بنے اور اس میں کوئی ڈسرپشنز نہ ہوں. تو اس کے حوالے سے ایک کوآپریٹو میکنزم جس کا چائنا بھی حصہ ہو, انڈیا, پاکستان, ایران, امریکہ بھی بے شک اس کا حصہ ہو. امریکہ ویسے تو مطلب نارتھ امریکہ کا ملک ہے لیکن اس کی گلوبل ریچ ہے اور کافی عرصے تک رہے گی انلیس کہ وہ اکنامک پریشرز کی وجہ سے اس کو بھی کم کریں. تو ایک تو وہ بات ہے. تو یہ تو سیکیورٹی میں بھی ایک کوآپریشن کی ضرورت ہے. اچھا, اب دوسرے حوالے سے دیکھیے کہ اگر آپ کو بہتر ٹریڈ ڈیل چاہیے, دیکھیے چائنا جو انڈیا ہے وہ ایک بڑی اکانومی ہے, $4 ٹریلین کی اکانومی ہے, لیکن وہ بھی غریب ملک ہے. ہم جو ہیں ہم بھی غریب ملک ہیں.
अच्छा, इंडोनेशिया वगैरह ये जो दूसरे मुल्क हैं, इन्होंने कुछ तरक्की कर ली है, कुछ $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई, लेकिन असल में तो गरीब मुल्क है ना, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो अगर आपको बेहतर टर्म्स ऑफ ट्रेड चाहिए अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, देखिए अभी भी वो मुल्क है ना जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $60,000, $70,000, $80,000 है। तो अल्टीमेटली तो आपको उनके साथ बेहतर टर्म्स एंड ट्रेड चाहिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड चाहिए ना, कि वो हमारे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट हो, हमारी लेबर जो है वो फ्रीली मूव कर सके, और ये है कि जब हम तिजारत करें तो हम भी, हमें ये नहीं है कि वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हो और हम अपने फार्मर को सब्सिडी ना दे सकें। या जैसे अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में ये इशू है, वो कहते हैं जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपने मुल्क में आने दें फ्रीली। अब अमेरिका से अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस करती हैं, वो अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया में क्या होना है, और फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान में भी आएगा तो क्या होगा, जो स्मॉल होल्डर्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो आप इस हवाले से अगर आपने बेहतर टर्म्स ऑफ ट्रेड लेनी है तो क्या पाकिस्तान अलहदा डील करेगा और इंडिया अलहदा डील करेगा और साउथ अफ्रीका अलहदा डील करेगा, फिर आप अलहदा बार्गेन करेंगे तो फिर फायदा तो उन्हीं को होना है जिन्होंने वो ग्लोबल ऑर्डर सेट किया हुआ है, अमेरिका को और बड़ी ताकतों को। तो देखिए ये जब हमें अच्छी टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं मिली है माजी में, तो उसकी वजह यही है कि जो ग्लोबल साउथ है वो डिवाइडेड था। तो ग्लोबल साउथ को मिल के कॉमन इश्यूज पे निगोशिएट करने की जरूरत है विद ग्लोबल नॉर्थ, और उसमें हमें डेवलपमेंट असिस्टेंस भी मिलने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स व्हिच वर कमिटेड विद द साउथ, खास तौर पे जो कॉलोनीज हैं फॉर्मर। इन्वेस्टमेंट के भी रूल्स तय होने की जरूरत है और लेबर मूवमेंट भी। मतलब ये क्या हुआ कि भाई गुड्स भी फ्रीली मूव करेंगी, क्योंकि गुड्स वो उधर चूंकि टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं और तो वो हमारी तरफ ही आती हैं ज़्यादा। इसी तरह से जनाब के आप जो हाई एंड गुड्स हैं, इसी तरह से जनाब आप ये जो टेक जॉइंट्स हैं, फेसबुक और यूट्यूब और ये सारे, तो उसके हवाले से भी हम बेसिकली यूजर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं और वो बेसिकली उसमें लीड लिए हुए हैं। तो लेकिन लेबर मूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट के प्रोफेशनल्स, मतलब हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन तो हो सकता है लेकिन हमारे वर्कर्स उधर नहीं जा सकते। तो ये अगर एक फेयर और जस्ट एक ग्लोबल ऑर्डर तश्कील देना है तो उसके लिए इंडिया, पाकिस्तान, दीगर मुल्कों को मिल के काम करना होगा, उसके बगैर एक, और ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। देखिए बाज़ औक़ात इस बड़े ऑब्जेक्टिव को हम इग्नोर कर देते हैं और हम इन छोटे छोटे मामलात में फंसे होते हैं कि छोटी छोटी ईगोज होती हैं कि जी वो हम जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अब कश्मीर एक बड़ा मसला है, वो छोटा मसला नहीं है, लेकिन वो ईगोज की वजह से हल नहीं हो पा रहा। फेयर सोल्यूशन तो उसका बड़ा वाज़े, पार्टीशन के क्या प्रिंसिपल था कि 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, आप अपनी तरक्की पे जो है फोकस करें, साउथ एशिया में के बीच में एक ट्रेड हो और हम मजमूई तौर पे एज ए रीजन तरक्की करें और ग्लोबल नॉर्थ को एंगेज करें कंस्ट्रक्टिवली, और इसी से अमन की राहें निकलेंगी। कोऑपरेशन से ही अमन की राह निकलती है इस रीजन में भी और सारी दुनिया में भी, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन जो है इकोनॉमिक फील्ड में, उससे हमें बेहतर टर्म्स ऑफ ट्रेड मिल सकती हैं और उसी के नतीजे में हमारे जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, उनमें कमी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब, बहुत आसान ज़ुबान में आपने समझाया भी कि वाई वी नीड टू कम टुगेदर और मिल के बात करने की, ग्लोबल साउथ को मिल के बात करने की, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जैसे ममालिक को मिल के एक हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी एक हिकमत अमली थी या एक गहरी सियासी सोच का हिस्सा थी जिसका मकसद अमेरिका की बालादस्ती को दोबारा से तस्लीम कराना और वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर को इस तरह नौ तरतीब देना था। लेकिन क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है पाकिस्तान, चाइना और ईरान जैसे ममालिक के लिए या ग्लोबल साउथ के लिए कि वो मिलकर अमन की बात करें, तावन की बात करें, ताकि हम अपने ममालिक के दरमियान तिजारत को बेहतर कर सकें। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी और ऐसे मौजू पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ गिव योर सजेशन इन आवर कमेंट सेक्शन। नए एपिसोड में नई बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अमन से रहिए और अमन की बात करते रहिए।